جی بالکل آ رہی ہے. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم تاجدار حرم ایسے ہم شاہدوں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام دور رہ کر نرم ٹوٹ جائے کہیں دور رہ کر قدم ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ میں اے میرے ماہی ہونے کو مل جائے تو گزرگمی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں بس نہ جاؤں قیامت میں مولا تم شفیع لاج رکھنا تم ہے شفیع لاج رکھنا تم پہ ہر دم کروڑوں درود و جی جزاک اللہ. جی میمونہ جی آپ موجود ہیں؟ جی میم میں موجود ہوں. جناب آپ بھی ہمیں نعت سنا دیں. جی میم ضرور. ایک منٹ رکیے گا. سر آپ آ چکے ہیں؟ جی بالکل میں حاضر ہوں. سر 2 منٹ ہینڈل کیجیے گا. میمونہ آپ نعت سنا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان
के रुतबे की हद है तो क्या है, कोई लफ्जों में कैसे बता दे, उनके रुतबे की हद है तो क्या है। मैंने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। मैंने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो जो एक शहरे नूरुल हुदा है, जलवा गाहों का एक सिलसिला है। वो जो एक शहरे नूरुल हुदा है, जलवा गाहों का एक सिलसिला है। जिसकी हर सुबह शम्सो ज़ुहा है, जिसकी हर शाम बदरो दोजा है। नाम जन्नत का तुमने सुना है, मैंने उसका नजारा किया है। मैं यहाँ से तुम्हें क्या बता दूँ, उनकी नगरी की गलियों में क्या है। मैं यहाँ से तुम्हें क्या बता दूँ, उनकी नगरी की गलियों में क्या है। मुस्तकिल उनकी चौखट अता हो, मेरे माबूद ये इल्तिजा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। मुस्तकिल उनकी चौखट अता हो, मेरे माबूद ये इल्तिजा है। कोई पूछे तो ये कह सकूं मैं, बाबे जिब्रील मेरा पता है। कोई पूछे तो ये कह सकूं मैं, बाबे जिब्रील मेरा पता है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। सारे नबियों के ओहदे
بڑے ہیں لیکن آقا کا من سب جدا ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرا. جی ماشاء اللہ میمونہ بہت زبردست تلاوت کی ہے آپ نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. تو میڈم صاحبہ جو لوگ لابیز میں موجود ہیں ان کو پلیز جوائن سر کر یہ لیجیے. کھانا سامان ہے. میمونہ دیکھیے گا انہیں. جی میم میں ان کو دیکھتی رہتی ہوں اور جو مائک وغیرہ کا مسئلہ ہے وہ بھی بندہ آف کر دیتا ہے تو میں دیکھ رہی ہوں ان بس کو. ایک آپ وہ کیری آن کیجیے. ٹھیک ہے تھینک یو. جی میڈم صاحبہ آج کون سا لیکچر ہے اور سلائڈ سر ذرا یہ دکھائیں. شو ہو رہی ہے. جو سر آپ ہدایت دیں گے اسی پہ عمل ہوگا. بس 1 منٹ ہو رہی ہے. جی سر. آج کیا پڑھنا ہے ہم لوگوں نے؟ سر ہو گئی یہ شو. جی دم آج کرنا پہلا سر تطویل الطائف کدی دیکھیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج تو میڈم صاحبہ نے پہلے ادبی سیٹ پیش خدمت کر دیا ہے تو چلیں دیکھتے ہیں اس کو. تطویل لا طائل. پہلی معروضی ہے تطویل لا طائل. یہ چند تراکیب ہیں جو کہ غالب اور اقبال نے اپنے کلام میں استعمال کی ہیں. تطویل لا طائل کا مطلب ہوتا ہے بلا فائدہ طول کھینچنا. غالب کا ایک شعر ہے کہ نہ دے نامے کو اتنا طول غالب مختصر لکھ دے کہ حسرت سنج ہوں عرض ستم ہائے جدائی کا. اب اس کا مطلب کیا بنے گا؟ اس کا مطلب یہ بنے گا کہ اے غالب اپنے دل کے حالات اپنے دلی تمنائیں خط میں نہ بیان کر. جب وہ ملیں تو ساری جدائی کا احوال ان کے سامنے بیان کر دینا. بکر انعام یافتہ کتاب ہے لامحدود انصاف کا الجبرا. یہ اروندھتی رائے کے مضامین کا ترجمہ ہے. یہ اروندھتی رائے جو ہے ان کا تعلق انڈیا سے ہے اور ان مضامین میں زیادہ تر انہوں نے جو 21ویں صدی کے موضوعات اور خاص طور پر یہ جو اٹامک وار ہے اس کے متعلق سب سے زیادہ لکھا ہے. تو شفیق الرحمان نے اس کا ترجمہ لامحدود انصاف کا الجبرا کے عنوان سے کیا ہے اور یہ کتاب سن 2001 میں شائع ہوئی تھی. جی نیکسٹ دیکھتے ہیں. فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے گزشتہ پیپر میں ایک سوال تھا کہ مظلوم اقبال کس کی تصنیف ہے؟ مظلوم اقبال نہیں، مظلوم اقبال. اکثر لوگ اس کو مظلوم اقبال پڑھتے ہیں، نہیں، مظلوم اقبال.
تو ये यादों और तासुरात पर मबनी इजाज अहमद की किताब है। नेक्स्ट मरूजी है बाछें खुलना, यानी बेहद खुश होना। तो ये अक्सर लोग इसको बाछें खिलना पढ़ते हैं। तो गुल का खिलना होता है और मुंह का खुलना होता है। तो बाछें खुलना यानी बाछें खुलना, बेहद खुश होना। भैंस के आगे बीन बजाना, ये एक ज़रबुल मसल है। इसका मतलब होता है नाअहल के सामने अच्छी बात कहना। वो तेरा शायर वो तेरा नासिर। नासिर काज़मी के फ़न और शख्सियत पर एक बेहतरीन तसनीफ है, डॉक्टर हसन रिजवी ने लिखी है। एक मशहूर अफसाना है गुरमुख सिंह की वसीयत, ये मंटू का अफसाना है। एक तनकीदी किताब है मबाहिस, जो कि डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने लिखी है। अक्सर लोग इसको मुबाहिस पढ़ते हैं, जबकि ये मीम पर ज़बर है, मबाहिस। इरफान सिद्दीकी का एक खूबसूरत शेर है, मुझे वो आंख न देखे तो मैं ही सबसे खराब, वो इंतखाब जो कर ले तो बेहतरीन भी मैं। जी मैडम सर, नेक्स्ट। असल में सर मैं इनके माइक ऑफ नहीं करती कि ये कुछ जो है पूछना चाहें तो पूछ सकें, लेकिन देखें फिर वही हिसाब हो गया ना। ये फौरन से टच करते हैं, 1 मिनट अब मैं दोबारा शो करूँ। जी उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख एज डॉक्टर सलीम अख्तर। मैडम साहब मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है, मैं बस 1 मिनट में शो करवा रही हूँ। जी पहली मारूजी है मीर तकी मीर का एक शेर है, मैं वो रोने वाला जहां से चला हूँ। जी सर। जी पहली मारूजी है मैं वो रोने वाला जहां से चला हूँ, जिसे अब हर साल रोता रहेगा। ये मीर तकी मीर का एक शेर है। मीर तकी मीर ने कहा था कि मुझको शायर न कहो मीर के साहिब मैंने। मुझको शायर न कहो सर मीर आप के साहिब मैंने, दर्द व गम कितने किए जमा तो दीवान किया। एक और जगह पर मीर तकी मीर फरमाते हैं, मेरे रोने की हकीकत जिसमें थी, एक मुद्दत तक वो कागज नम रहा। और अतल अजनबी का वो शेर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अतल अजनबी का एक शेर है, जब गजल मीर की पढ़ता है पड़ोसी मेरा, जब गजल मीर की पढ़ता है पड़ोसी मेरा, एक नमी सी मेरी दीवार में आ जाती है। तो मीर तकी मीर के कलाम के बारे में बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने कहा था, उनका हर शेर एक आंसू है और हर मिसरा खून की एक बूंद है। तो मैं वो रोने वाला जहां से चला हूँ, जिसे अब्र हर साल रोता रहेगा, ये मुबालगा है। मुबालगा किसी वाक्य को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना होता है, और वो वाक्य हकीकी होता है। जैसे रोना एक हकीकी अमल है, तो जब इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करेंगे तो इसे मुबालगा कहा जाएगा। तो ये शायराना ताली भी है और इसमें मुबालगा भी है। दूसरी मारूजी है उर्दू के पहले साहिब कुलियात शायर।
कुली कुतुब शाह है। कुली का मतलब होता है गुलाम और कुतुब का मतलब होता है बादशाह, वली या सरदार। जी सर। इहाम गो शायर आबरू का पूरा नाम शाह मुबारक आबरू। जी, इनका पूरा नाम था नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू। नजमुद्दीन इनका असल नाम था, शाह मुबारक इनकी उर्फियत थी, और आबरू इनका तखल्लुस था। ये वली दक्नी की तरह हुस्न परस्त शायर थे, और ये मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार से वाबस्ता भी थे। कहते हैं कि आखिरी उम्र में इन्होंने दरबार शाही को खैरबाद कहा और दरवेशी और कलंदरी इख्तियार कर ली थी। बड़े जबरदस्त इहाम गो शायर थे। इनका एक खूबसूरत शेर है, कौल आबरू का था कि न जाऊंगा उस गली, होकर के बेकरार देखो आज फिर गया। अब फिर गया यानी कौल से फिरना भी हो सकता है, दोबारा जाना के मानी में भी आ सकता है। कौल आबरू का था कि न जाऊंगा उस गली, होकर के बेकरार देखो आज फिर गया। तो ये फिर गया, ये सनत इहाम है। एक लफ्ज के दो मानी निकल रहे हैं। तो शाह नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू का ताल्लुक इहाम गो शोरा से था। जी, दूसरी मरूजी है, बल्कि 7th मरूजी है। टेक्स्ट, कोयल ने आके कूक सुनाई बसंत रे। अब हमारी शायरी में जो है ना, शोरे किराम ने वो बरसात, बहार, फूल, कोयल, जामन और इस तरह के जो है ना शेरी तलाम से इस्तेमाल किए हैं। तो कोयल ने आके कूक सुनाई बसंत रे, बुराए खासो आम के आई बसंत रे। आवाज नहीं आ रही। सर चुप हैं क्योंकि आप लोग स्क्रीन को टच कर रहे हैं, तो मैंने स्क्रीन चेंज कर दी है, अब आप लोग टच नहीं कर सकेंगे। तो डियर मेंबर्स, जिसको आवाज मेरी साफ सुनाई नहीं दे रही, तो वो एक स्पीकर का निशान बना हुआ है, उस पर टच करें तो 3 ऑप्शन आएंगे, डिवाइस, स्पीकर, ऑडियो ऑफ। तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो स्पीकर की आवाज आएगी, आपको फिर मेरी आवाज क्लियर सुनाई देगी। दूसरी बात, ये टेक कंट्रोल लिखा होता है स्क्रीन के ऊपर, तो आप इस पे क्लिक नहीं करेंगे क्योंकि टेक कंट्रोल मैम साहब खुद कर रही है। तीसरी बात, जो माइक बना हुआ है उस पर आपने टच नहीं करना, यानी कि उसको म्यूट रखना है, अनम्यूट नहीं करना। तो ये 3 सिंपल से काम है, ये आप लोगों ने करने हैं, और उसके बाद तसल्ली से सर लेक्चर अब सुनते रहें। जी सर, अब इंशाल्लाह स्क्रीन नहीं जाएगी, सिस्टम वाली अपलोड कर दी है मैंने, आप जारी करें। जी, वैसे तो बहुत से शुअरान फितरत पर लिखा है, तो इनमें से शायर फितरत नज़ीर अकबर आबादी को कहा जाता है।
انہوں نے برسات کے موضوع پر بہت سی نظمیں لکھ دی ہیں. برسات کی بہاریں، برسات کا لطف، برسات اور پھسلن، برسات کی امس. جی سر. جی جی سر. تاریخ ادبیات مسلمانان پاک و ہند ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا. ہم نے پچھلے لیکچرز میں پڑھا تھا کہ ملا وجہی ایک تو داستان سبرس کے حوالے سے مشہور ہیں، دوسرا اپنی مثنوی کتب مشتری کے حوالے سے مشہور ہے. یہ اردو زبان کی مشہور مثنوی ہے. اسے 1609 میں ملا وجہی نے تحریر کیا تھا. یہ کلی قطب شاہ کی مدح میں لکھی گئی ہے. یہ دراصل عشقیہ مثنوی ہے جو کہ کلی قطب شاہ اور بھاگمتی جو مشہور رقاصہ تھی اس کے داستان عشق کا احاطہ کرتی ہے. تو کلی قطب شاہ نے پھر بھاگمتی سے شادی بھی کی تھی اور اس کو قطب مشتری کا خطاب دیا تھا. یہ قطب مشتری اسی بھاگمتی رقاصہ کا خطاب ہے جو کہ کلی قطب شاہ نے اس کو دیا تھا. اچھا، اس مثنوی میں وہ جیسے 12 بروج ہیں نا، 12 سیارے ہیں، ان سیاروں کے نام پر جو ہے نا کرداروں کے نام رکھے گئے. ایک تو سلطان ابراہیم قطب شاہ تھے جو کہ کلی قطب شاہ کے والد تھے، دوسرا کلی قطب شاہ خداب تھے. باقی جتنے بھی کریکٹر تھے، جتنے بھی کردار تھے نا، وہ سیاروں کے نام پہ رکھے گئے ہیں. جیسے مشتری، سیارہ مشتری، تو یہ وہ خاتون تھی کہ جس سے شہزادے کو عشق ہوا تھا. زہرا، اب یہ مشتری کی بہن تھی زہرا. اس کے بعد ہے عطارد، یہ ایک مصور ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہے مہتاب پری جو کہ شہزادے پر عاشق ہوتی ہے. اس کے بعد ہے سرطان، یہ حلب نامی ایک شہر کا بادشاہ ہوتا ہے. اس کے بعد ہے مریخ، یہ سرطان کا وزیر ہوتا ہے. تو ان 12 جو ہے نا سیاروں کے نام پر کرداروں کے نام رکھے گئے ہیں. اس کا خلاصہ میں نے بہت عرصہ پہلے پڑھا تھا، اس کی پھر تصحیح کر لیجئے گا. ہوتا یہ ہے کہ شہزادہ خواب میں ایک خاتون کی شبیہ تصویر دیکھتا ہے اور وہ اس پر عاشق ہو جاتا ہے اور پھر پریشان ہونے لگتا ہے. اور پھر اس کے والد سے اس کی پریشانی نہیں دیکھی جاتی. تو ایک جو مصور ہوتا ہے جس کے بارے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو عطارد ہے وہ مصور ہوتا ہے، وہ ایک تصویر بناتا ہے، وہ ایک تصویر دکھاتا ہے اور بناتا ہے اور پھر وہ شہزادے کو دکھاتا ہے. تو پھر وہ شہزادہ تصویر دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ یہی میرے خوابوں کی شہزادی ہے. اور پھر اس سے جو ہے نا، وہ دراصل حلب کے بادشاہ کی بیٹی ہوتی ہے، پھر اس سے اس کی شادی ہو جاتی ہے. یہ اس طرح کی کوئی داستان تھی. اس کو مزید تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا. نیکسٹ دیکھیں. کہا جاتا ہے یہ کتب مشتری کے 12 کردار ہیں اور یہ 12 ٹائم میں لکھی گئی تھی. جی سر. 12 کون ریڈ آؤٹ کرنا چاہے گا؟ 66 ہینڈ ریز کرتے ہیں اور 12 دن میں لکھی گئی تھی. 1609 میں لکھی تھی. آپ کون ہے، آپ ریڈ آؤٹ کر سکتی ہیں. سوری سر، مجھے لگا کہ میں نے بولنا ہے اب. تو کتب مشتری جو ہے 1609 میں لکھی گئی تھی اور 12 کردار ہیں، 12 دنوں میں لکھی گئی تھی. کردار میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اس کا مختصر ترین خلاصہ بھی بتا دیا ہے. جی میڈم صاحب آگے پڑھیں. جی سر، انم پڑھنا چاہ رہی ہیں، انم پڑھیں.
पुष्प से है पेशाए आबा सिपाहगरी, शायरी कुछ जरिया इज्जत नहीं मुझे। पेशाए आबा सिपाहगरी होने पर फख्र का इजहार किसने किया? हैदर अली आतिश, आगा जान ऐश, इब्राहिम गौस या मिर्जा गालिब? गालिब ने किया। जी, ये फख्र था भी गालिब। नहीं चाहे। जी जी ये 100 पुश्त से है पेशा आबा सपा गरी, शायरी कुछ जरिया इज्जत नहीं मुझे। तो 100 पुश्तें। अब गालिब जो है वो गालिब का ताल्लुक एक मुगल खानदान से था। सर आपकी आवाज चली गई है। ये आप लोग बराए करम माइक ऑफ रखें, मेरा फुल टाइम आपके माइक ऑफ करने पे रहता है, और फिर मैं सबके ऑफ कर दूं, फिर आप लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते। जी सर। जी मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। ये जो मिर्जा गालिब थे, मिर्जा गालिब के अजदाद का ताल्लुक, इनके जो दादा थे मिर्जा कोकान बेग, एक थे मिर्जा अब्दुल्ला बेग इनके वालिद थे, इनके दादा थे मिर्जा कोकान बेग। इनका ताल्लुक समरकंद से था, बुखारा समरकंद। ये वहां से हिजरत करके मुगल शहनशाह अहमद शाह बहादुर के अहद में, ये गालबन 1748 का जमाना था, 1748 का जमाना था कि जब मुगल बादशाह रंगीला शाह उसका इक़्तिदार का आखिरी दौर था, आखिरी साल था। तो इसके जो दादा थे वो समरकंद से तशरीफ लाए थे और मोहम्मद शाह दरबार से फिर वाबस्ता हो गए थे। तो ये मुगल थे, खानदान के लिहाज से तुर्क मुगल थे, और इनके खानदान का ताल्लुक था तौरानी नस्ल थे। तो कहा जाता है इनके दादा कुछ दिन लाहौर में भी रहे थे, उसके बाद फिर ये दिल्ली चले गए थे और वहां इन्होंने मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में मुलाजमत इख्तियार कर ली। उसके बाद फिर दिल्ली से ये जयपुर चले गए थे, और जयपुर से फिर ये आगरा चले गए थे, और फिर 1796 में जो है ना मिर्जा कोकान के बेटे मिर्जा अब्दुल्ला बेग की जो शादी है वो वहां पर एक फौजी अफसर थे गुलाम हसन, बल्कि गुलाम हुसैन, उनकी बेटी थी इज्जत उन नसा बेगम। उनसे फिर 1796 में मिर्जा अब्दुल्ला बेग की शादी हुई थी। और फिर 1797 में जो है ना फिर वो गालिब पैदा हुए थे, और 1799 में फिर गालिब के जो छोटे भाई थे मिर्जा यूसुफ अली बेग वो पैदा हुए थे। और ये जो मिर्जा यूसुफ अली बेग थे ये फिर 1857 की गदर की लड़ाई में मारे गए थे, 18 अक्टूबर 1857 को मारे गए थे। इनके जो वालिद थे मिर्जा अब्दुल्ला बेग वो रियासत अलौर में मुलाजिम थे, और 1802 में राजगढ़ एक मकाम था, वहां पर एक जंग के दौरान जो है ना ये मारे गए थे। और गालिब की जो वालदा है उसके बारे में कहा जाता है कि वो 1840 तक जिंदा रही थी। तो ये मुख्तसर सा मतलब खुलासा था उसका गालिब के खानदान के मुतालिक। जी ये ना नेक्स्ट फुल स्लाइड आप पढ़ेंगी, नेक्स्ट जो है शफक पढ़ेगी। फुल स्लाइड पढ़ें, अगला पढ़ें 67 तारीख वफात। तारीख वफात उसकी जो पूछे कोई हाली, कह दो कि हुआ खात्मा उर्दू
तारीख वफात जी आपको पता है एक फन है जिसको हम तारीख गोई कहते हैं। तारीख गोई में किसी मिसरे, किसी तरकीब, किसी एक नसरी जुमले से हरूफ के आदाद से एक कीमत निकाली जाती है जिससे सन बरामद किया जाता है। तो 1327 हिजरी ये 1910 ईस्वी बनता है। ये उस दिन मैडम साहबा हमने डिस्कशन क्लास में इसकी जो तारीख है वफात है वो हमने निकाली थी मुख्तलिफ आदाद की कीमत डाल के। आपको अगर आपने अच्छी उर्दू पढ़नी है तो कम से कम हरूफ की कीमतें आपको पता होनी चाहिए। तारीख गोई में हफीज होशियारपुरी, शेख इमाम बख्श नासिर और मोमिन खान मोमिन, मीर मेहदी हुसैन मजरू, इनको मलका हासिल था। जी मैडम साहबा। जी मैमूना पढ़ें आप। जी मारूसी नंबर है 68। वो मेरा यूसुफ सानी वो शमाए महफिल इश्क हुई है जिसकी अखुवत करारे जा मुझको। अलामा इकबाल के लिए यूसुफ सानी कौन है? हाँ जी, इसको जरा देखिए। एक तो लफ्ज उखुवत इस्तेमाल हुआ है। उखुवत, उखुवत का मतलब होता है भाईचारा, यानी कि इस शेर का ताल्लुक उनके भाई से है और उनके बड़े भाई का नाम था शेख अता मोहम्मद। मेरी आवाज क्लियर आ रही है मैडम साहबा? सर बिल्कुल क्लियर है, माशाल्लाह असल में जबरदस्त आवाज आ रही है। हुआ ये था कि ये जो अल्लामा इकबाल की पढ़ाई के तमाम अखराजात है ना, उनके भाई शेख अता मोहम्मद ने बर्दाश्त किए थे। तो ये जो शेख अता मोहम्मद थे ये बलूचिस्तान में मुलाजमत करते थे। तो क्या हुआ कि 1903 में 1905 में इकबाल जो है वो यूरोप गए थे ना, तो 1903 में बलूचिस्तान में चूंकि ये मुलाजमत करते थे शेख अता मोहम्मद, तो उन पर झूठा मुकदमा बना दिया गया था। इकबाल फिर बलूचिस्तान भी तशरीफ ले गए थे इस सिलसिले में। तो जब शेख अता मोहम्मद ने उनको आला तालीम हासिल करने के लिए बरतानिया जाने का कहा और प्रोफेसर आर्नल्ड ने भी यही कहा था कि आप बरतानिया चले जाएं, तो बरतानिया जाने से काबिल उस वक्त बरतानिया जाने के लिए जो है ना ये बहरी सफर इख्तियार किया जाता था बम्बई से। बम्बई से फिर आगे जो है ना वो यूरोप का सफर इख्तियार किया जाता था, बहरी सफर। तो ये सबसे पहले दिल्ली गए थे। दिल्ली में जो हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया का जो दरबार था वहां जाकर उन्होंने एक नज्म पढ़ी थी। उस नज्म का उन्वान था इल्तिजाए मुसाफिर। तो इल्तिजाए मुसाफिर में ये शेर उन्होंने अपने जो है ना बल्कि इल्तिजाए मुसाफिर में यानी कि वहां पर जाकर उन्होंने अपने भाई शेख अता मोहम्मद के हक में दुआ की थी और फिर यही दुआ या शेर पढ़ा था। तो यहाँ पर उखुवत से मुराद शेख अता मोहम्मद है। जी बेटा। दिन को भी यहाँ शब की स्याही का समा है। दिन को भी यहाँ शब की स्याही का समा है। कहते हैं ये आरामगाह नूर जहाँ है। मलकाए नूर जहाँ के मिजार की कसम पुरसी की तस्वीर के खालिक कौन है? जी ये जरा देख लें। दिन को भी यहाँ शब की स्याही का समा है। कहते हैं कि ये आरामगाह है नूर जहाँ है। ये नूर जहाँ का मज़ार ये तिलोक चंद महरूम की एक बड़ी मशहूर नज्म है। ये मलका नूर जहां मुगल शहनशाह जहांगीर की मलका थी और इनका जो मज़ार है वो लाहौर में है।
اور لاہور میں ان کا جو مزار ہے اس پر حافظ محمد اجمل خان کا ایک کتاب بھی لکھا ہوا ہے تاریخ وفات ملکہ نور جہاں کے نام سے، اور وہاں پر جو مصرع لکھا ہوا ہے بر مزار ما غریبہ نے چراغے نے گلے نے پرے پروانہ سوزد نے صدائے بلبلے، یہ وہاں پر لکھا ہوا ہے۔ تو یہ نور جہاں دراصل مغل شہنشاہ جہانگیر کی بیوی تھی، اور اس کا جو مقبرہ ہے وہ بڑی ماں پرسی کا شکار ہے۔ جی جی سر، آپ نے نوٹ کر لیا، اور میں اس وقت سے کہہ رہی تھی کہ میں نے کہنا ہے کہ میمونہ یہ لفظ آپ نے صحیح نہیں پڑھا۔ جی شفق اگلے 3 میم آپ پڑھیں۔ جی میمونہ بولیں۔ میم آپ نے شفا کو کہا ہے وہ پھر پڑھیں گی۔ اچھا، جی یہ اب 3 وہ میں پڑھیں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو تلوک چند محروم ہیں ان کے بیٹے تھے جگن ناتھ آزاد۔ تلوک چند محروم جو ہے یہ ضلع میاں والی میں پیدا ہوئے تھے، بعد میں مائگریٹ کر گئے تھے۔ تو یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں انگریزی کے استاد بھی رہے تھے، تلوک چند محروم۔ جگن ناتھ آزاد ان کے بڑے مشہور فرزند ہیں، اور اکثر لوگ اس کو جگن ناتھ پڑھتے ہیں، جبکہ درست تلفظ ہے جگن ناتھ، جیم پر زبر ہے۔ جی آگے بڑھے۔ جی شفق جلدی سے پڑھیں، پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پڑھنا ہے تو اٹینٹو جی رہا میم، کریں۔ 3 آپ پڑھیں اب۔ دل یہ کہتا ہے فراق کے انجمن سہنے لگوں، شہر کی رنگینیاں چھوڑوں یہیں لگوں، شہر کی رنگینیاں چھوڑ کر دیہات میں بسنے کی شدید تمنا کس کی ہے؟ جی احسان دانش، جن کو رومانوی شاعر بھی کہا جاتا ہے، فطری شاعر بھی کہا جاتا ہے، شاعر مزدور بھی کہا جاتا ہے، یہ ان کا خوبصورت شعر ہے۔ سر جی آگے۔ کوہ آدم سے تا کوہ بیضا، جہاں جاؤ گے کھوج پاؤ گے ان کا، کوہ آدم کہاں واقع ہے؟ جی سر کوہ آدم سے، یہ مسدس حالی کا ایک شعر ہے۔ سر کوہ آدم سے تا کوہ بیضا، جہاں جاؤ گے کھوج پاؤ گے ان کا۔ تو کوہ آدم اور کوہ بیضا 2 پہاڑوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ جو کوہ آدم ہے یہ سری لنکا میں ہے۔ سری لنکا کے کیپٹل کولمبو سے تقریباً 40 کلومیٹر مشرق کی طرف ایک پہاڑی ہے۔ یہ تقریباً کوئی 7630 فٹ بلند پہاڑی ہے۔ تو اس پہاڑی پر 5 فٹ 4 انچ لمبا ایک پاؤں کا نشان ہے۔ ہندو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دیوتا شیوا جی کا ہے، اور مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نشان جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ تو کوہ آدم کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دخل کر دیا گیا، سب سے پہلے وہ کوہ آدم پر تشریف لائے تھے۔ تو اس ان بچوں کو ہے کیا صحیح؟ جی آگے مروزی پڑھیے۔ سوال نمبر 71 سے پیوست رہ کوہ کر بیضا بتائیے۔ دیکھ رہے ہیں، کوہ بیضا جو ہے یہ ادھر ہے، اسپین میں ہے۔ جی سر۔ کوہ بیضا اسپین میں ہے، کوہ آدم سری لنکا میں ہے، کوہ چوتی جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہری ہوئی ہے وہ ترکی میں ہے، اور کوہ الوند یہ طیبہ۔ ایران میں ہے۔ 4 پہاڑوں کے متعلق اکثر پوچھا جاتا ہے کمیشن میں۔ طیبہ نیکسٹ 4 آپ پڑھ لیں۔ رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے، وہ دل میں فروتنی کو جا دیتا ہے۔ کرتے ہیں تہی مغز ثنا آپ اپنی، جو ظرف کے خالی ہو صدا دیتا ہے۔
اس میں لفظ استعمال ہوا ہے فروتنی، درست تلفظ ہے فروتنی، فے کے نیچے زیر لگا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے عاجزی اور انکسار۔ یہ لفظ انکساری بھی غلط ہے، عاجزی اور انکساری لفظ غلط ہے، درست لفظ ہے عاجزی و انکسار۔ تو یہ میر انیس کی ایک ربائی ہے۔ ربائی 4 مصروں کی حامل ایک مختصر نظم ہوتی ہے جس میں ایک مکمل مضمون بیان کیا جاتا ہے۔ اس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے، تیسرا مصرع ہم قافیہ نہیں ہوتا۔ حاصل ربائی چوتھا مصرع آخری مصرع ہوتا ہے۔ رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے، وہ دل میں فروتنی کو جا دیتا ہے۔ کرتے ہیں تہی مغز ثنا آپ اپنے، جو ظرف کے خالی ہے صدا۔ اس کو لوگ مغز پڑھتے ہیں، وہ غلط ہے۔ یہ لفظ ہے مغز، قصد، مغز، فروتنی، ظرف۔ یہ میر انیس کی ربائی ہے۔ آہ تو اجڑی ہوئی دلی میں آرام دیدہ ہے، یہ لفظ آرامیدہ ہے۔ گلشن ویمر میں تیرا ہم نوا خبیدہ ہے۔ جی بالکل، یہ غالب مرزا غالب ایک نظم ہے جو کہ بانگ درا میں موجود ہے اور جسے اقبال نے لکھا ہے۔ نظم مرزا غالب میں انہوں نے غالب کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ یہ اس کا آخری شعر ہے۔ اس شعر میں اقبال نے غالب کو جرمنی کا جو مشہور شاعر تھا گوئٹے، اس کے ہم پلا قرار دیا ہے۔ تو دیکھیں، اگر دنیا میں کسی شخص کا دنیا میں کسی اردو شاعر کا مقابلہ ہو سکتا ہے تو وہ مرزا اسد اللہ خان غالب ہیں، جن کو ہم آفاقی شاعر کہہ سکتے ہیں، جن کو اقبال نے بھی گوئٹے کا ہم پلا قرار دیا ہے۔ تو گوئٹے جو ہے یہ جرمن ادیب تھا۔ اگر دنیا کے چند ادیبوں کو شمار کیا جائے تو گوئٹے ان میں سر فہرست ہوگا۔ شیکسپیئر، دانتے، گوئٹے، غالب، یہ لیجنڈ ہیں۔ امیر خسرو کو بھی شامل کر لیں اس فہرست میں۔ جی نیکسٹ معروضی پڑھیے۔ جی سر۔ ہرگز نہ تھا زمانہ سابق میں یہ فلک، جس آسماں کی دھوم تھی وہ آسماں ہے اب۔ آسماں کس بات کی علامت ہے؟ یہ شعر مرزا داغ دہلوی کا ہے، اور اردو کلاسیکی روایت میں آسمان جو ہے یہ دشمنی کی علامت ہے، کیونکہ پرانے لوگوں کا خیال تھا کہ جتنی بھی آفات و بلیات نازل ہوتی ہیں وہ آسمان کی طرف سے آتی ہیں، اس لیے وہ آسمان کو دشمن گردانتے تھے۔ تو غالب نے بھی کہا تھا نا کہ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمان کیوں ہو، تو آسمان جو ہے یہ دشمنی کی علامت تھا، اور یہ مرزا داغ دہلوی کا شعر ہے۔ جی آگے۔ جی میمونہ آپ نے پیش کیا ہے، پڑھیں۔ ایک ہی قانون عالمگیر کے ہیں سب اثر، بوئے گل کا باغ سے گلچی کا دنیا سے سفر۔ علامہ گلچی اقبال دنیا سے سفر، بہت ہی خوبصورت شعر۔ یہ داغ کے نام سے ایک مرثیہ لکھا تھا اقبال نے، یہ اس نظم کا آخری شعر ہے، اس مرثیے کا آخری شعر ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ 1831 میں داغ دلی میں پیدا ہوئے تھے، اور پھر 1905 کو 17 مارچ 1905 کو حیدرآباد میں ان کا انتقال ہوا تھا، اور بڑی عید کے دن ہوا تھا۔ تو چونکہ یہ اقبال کے استاد تھے، اس لیے اقبال نے اپنے استاد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک مرثیہ لکھا تھا، جیسے الطاف حسین حالی نے غالب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک مرثیہ لکھا تھا، اسی طرح اقبال نے بھی اپنے استاد داغ دہلوی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مرثیہ داغ لکھا، اور یہ جو گلچی کا سفر یہ اس نظم کا آخری شعر تھا۔ اور
یہ وہ مرثیہ ہے کہ جس کے آغاز میں اقبال نے 5-6 شعراء کا ذکر کیا ہے، اور اس مرثیے کے پہلے بند کے آخر میں جہان آباد کا آخری شعر کہا ہے، آخری شاعر کہا ہے مرزا داغ دہلوی کو۔ اقبال کہتے ہیں عظمت غالب ہے ایک مدت سے پیوند زمین، مہدی مجروح ہے شہر خاموشاں کا مکین، توڑ ڈالی موت نے غربت میں مینائے امیر، چشم محفل میں ہے اب تک کیف صحبائے امیر، آج لیکن ہم نوا سارا چمن ماتم میں ہے، شمع روشن بجھ گئی بزم سخن ماتم میں ہے، بلبل دل نے باندھا اس چمن میں آشیاں، ہم نوا ہے سب انادل باغ ہستی کے جہاں، چل بسا داغ آہا میت اس کی زیب دوش ہے، آخری شاعر جہان آباد، آخری شاعر جہان آباد کا خاموش ہے۔ تو یہ مرثیہ داغ جو لوگ اقبال کو خصوصی طور پر تیار کر رہے ہیں، وہ مرثیہ داغ کا پہلا بند ضرور پڑھیں، یاد کریں بلکہ اس کو۔ تو آخری شاعر جہان آباد کا خاموش ہے، یہ داغ دہلوی کو جہان آباد کا آخری شاعر کہا ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے۔ جی آگے جی۔ لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور، تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور۔ مرزا غالب نے یہ مرثیہ کس کی وفات پر کہا ہے؟ اصل میں مرزا اسد اللہ خان غالب کے 7 بچے ہوئے تھے، لیکن افسوس ان میں سے کوئی بھی 15 ماہ سے زائد نہ جیا۔ اپنی اسی تنہائی اور بعض دیگر وجوہات کی بنا پر غالب نے اپنی بیوی کے بھانجے زین العابدین خان عارف کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، لیکن عین شباب کے عالم میں، یعنی 35 ایئرز اولڈ تھے وہ، 35 سال کی عمر میں زین العابدین عارف بھی داغ مفارقت دے گئے۔ اکثر لوگ اس کو داغ مفارقت پڑھتے ہیں، جبکہ یہ درست تلفظ ہے داغ مفارقت دے جانا، راہی ملک عدم ہو جانا، شہر خاموشاں کا مکی ہو جانا، داعی اجل کو لبیک کہنا۔ اسی طرح یہ جو الفاظ ہے نا، یہ جانے والوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ایک رسائی غزل ہے، یعنی کہ رسائی غزل مرثیہ کی حیات میں لکھی ہوئی۔ غالب کہتے ہیں کہ لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور، تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور۔ جی شاہدہ نیکسٹ آپ پڑھیں۔ ایک منٹ، آئے ہو کل اور آج ہی کہتے ہو کہ جاؤں، بہت خوبصورت ہے۔ اس کو جو لوگ غالب کو تیار کریں وہ اس غزل کو ضرور تیار کریں۔ آئے ہو کل اور آج ہی کہتے ہو کہ جاؤں، مانا کہ ہمیشہ نہیں اچھا کوئی دن اور، جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور، ہاں اے فلک کی اتنا تھا ابھی عارف، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور۔ جی نیکسٹ پڑھیے۔ جی سائمان جم آپ پڑھیں آپ۔ جلدی کریے گا۔ سودا تو غزل کو غزل در غزل ہی کہ، ہونا ہے تجھ کو میرے میر کے استاد کی طرح۔ جی غزل اس کو ذرا سمجھ لیجئے، یہ آپ جتنے بھی ماشاء اللہ تعالی قابل لوگ بیٹھے ہیں، لیکن آپ کو نئے شعر کی سمجھ ہے، نئے شعر کے پس منظر کا پتہ ہے، نئے شعر کے اندر جو لفظیات استعمال ہوئے ہیں ان کا پتہ ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، کلیئر کر دیتا ہوں۔ یہ جو میر تقی میر تھے نا، اور مرزا محمد رفیع سودا، ان کی آپس میں معاصرانہ چشمک رہتی تھی۔ جب سودا نے یہ شعر لکھا ہے کہ سودا تو اس غزل کو غزل در غزل ہی کہے، ہونا ہے تجھ کو میر سے استاد کی طرف۔ تو اب ہماری جو درسی تو خیر نہیں کہہ سکتے، معروضی کتب جتنی بھی ہیں،
ان سب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ شعر میر کی شاعرانہ عظمت کا اظہار ہے. یہ غلط ہے. تو میر سے یعنی کہ اب دیکھیں نا، سودا تو اس غزل کو غزل در ہی کہے، ہونا ہے تو اس کو میر سے استاد کی طرف ہونا. یہ ایک محاورہ ہے، اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. طرف ہونا کا مطلب ہے مقابل ہونا، حریف ہونا، کسی پر انگلی اٹھانا، اپنے آپ کو بلند و برتر ظاہر اور ثابت کرنا. تو یعنی جو کلاسیکی عہد تھا اس میں غزل در غزل کہنا جو ہے وہ قادر الکلامی سمجھا جاتا تھا. یعنی آپ نے کوئی ایک غزل لکھی اور پھر اسی قافیہ ردیف میں دوسری غزل آپ نے لکھ دی، اسی زمین میں، اسی بحر، اسی قافیہ، اسی ردیف میں آپ نے پھر دوسری غزل لکھ دی. تو یہ قادر الکلامی کا اظہار تھا. اور یہ سودا تو اس غزل کو غزل در غزل ہی کہے، تو یہ جو ہے نا شاعرانہ تعلی ہے مرزا محمد رفیع سودا کی. اور آپ کو پتہ ہے اس شعر کے جواب میں میر نے کیا لکھا تھا؟ طرف ہونا میرا مشکل ہے میر اس شعر کے فن میں. طرف ہونا میرا مشکل ہے میر اس شعر کے فن میں، یوں ہی سودا کبو ہوتا ہے سو جاہل ہے کیا جانے. یعنی کہ میر تقی میر کہتے ہیں کہ شاعری کے میدان میں میرا مد مقابل ہونا یہ ناممکن بات ہے. یہ تو جاہل سودا ہی ایسے کہتا رہتا ہے کہ میں میر کا حریف ہوں یا اس سے میں بڑھ جاؤں گا. تو غزل در غزل اسی کافی ردیف بحر زمین میں، اور اس حوالے سے جو شعر تھا، اس کی جو تفہیم تھی، اس کا جو پس منظر تھا، وہ میں نے آپ کو بتایا. آمنہ گل آپ پڑھیں اب. جی میڈم صاحب صحیح سمجھ آ رہا ہے مجھے آپ؟ بالکل سر، بہترین سمجھ آ رہا ہے. وہ آج مجھے بہت غصہ آیا ڈسکشن کلاس میں، کوئی بچی کہہ رہی تھی کہ سر جلدی جلدی کلید کو کور کرائیں. اور بھائی خدا کا خوف وہ کلید کو سوچ سمجھ کے پڑھو. آپ کو ایک شعر کا پتہ نہیں ہے، ایک شعر کی تفہیم نہیں آتی، بس دو چار مروزوں کو پھیرے دے کر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تیاری ہو گئی ہے. تو تیاری تو اس چیز کا نام ہے، آپ ایک شعر دیکھیں، اس کو دیکھیں کہ وہ کس مثنوی کا ہے، اس کے خالق کون ہیں، اس کے اندر جو استعارہ ہے اس کے اندر ارکان کون سے ہیں، اس شعر کا پس منظر کیا ہے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ 5 مروزیاں پڑھو، کم از کم شاندار پڑھو. بہترین سر. ان کا سر پرابلم ہے آج، میں بلکہ ایک دفعہ میں بھی تانگ ہو گئی ہوں کہ صفحہ نمبر کون سا ہے، صفحہ نمبر کون سا ہے. بھائی کچھ سمجھ نہیں آ رہی وہ پوچھو، بیمانی چیزوں کے پیچھے گھومتے ہیں. جی آمنہ ہاں آپ جی. پڑھیں. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. یہ شعر کس معروف شاعر کا ہے؟ مولانا ظفر علی خان، علامہ اقبال، مولانا ہادی، مولانا محمد علی جوہر. بیٹا یہ لفظ علامہ اقبال ہوتا ہے، علامہ نہیں، علامہ اقبال. تو یہ شعر جو ہے مولانا ظفر علی خان کا ہے. یہ اگلا بھی پڑھیں آمنہ. یہ بس کافی ہے، یہ اتنے ایسی کافی ہے. آگے جو ہے وہ انگلش پروورب میں اس کو سمجھانے. ٹھیک ہے سر. چلیں جی، 1 گھنٹے کی کلاس ہو گئی ہے. آپ میڈم صاحبہ آپ اگر چاہیں تو جنرل نالج پڑھا دیں، ورنہ پھر آپ لیکچر بھی ان کو دے سکتے ہیں. سر لیکچر سینڈ کر دیں گے، اگر آپ نے کوسچن لینے ہیں تو 5-10 منٹ بولے